باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی حقہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 15 میں انعام ثلاثہ کے سخال کی زکوٰۃ پر گفتگو ہونے والی ہے۔ انعام ثلاثہ کے سخال کی زکوٰۃ پر بحث ہے۔ سخال کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے، چونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی لغت اور عربی جو ادب ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کے لیے بھی انسان کو دقت کرنی پڑتی ہے۔ مسئلہ میں فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا، شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل، اور انہوں نے جس نظریے کو تقویت دی ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ متعلقہ فروعات اور مسائل اور حکم مذکور کی ادلہ اور روایات پر بھی گفتگو ہونے والی ہے۔ یہاں تک سخال کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو یہ اولاد کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی انعام ثلاثہ، اونٹ، گائے اور بکریاں جو ہے ان کی جو جنم لینے والے بچے ہوتے ہیں ان کو سخال کہتے ہیں۔ اولاد حیوانات کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو سخال کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے علیحدہ سال شمار ہوگا، یعنی کہ جب بچے جنم لیں گے تو اس کے بعد ان کا پھر وہ سال شمار ہوگا، اور ان کے لیے علیحدہ پھر نصاب دیکھا جائے گا اور زکوٰۃ حساب کی جائے گی۔ یا یہ اپنی ماؤں کے تابع ہوں گے، یعنی کہ جب سال کے دوران یہ جنم لیتے ہیں تو پھر صبر کیا جائے تاکہ ماؤں کا جو سال ہے وہ پورا ہو جائے، ان کی زکوٰۃ دے دی جائے، اور پھر مجموعاً جو ہے ان کو ملا کر دیکھا جائے اور دونوں کا سال کیا اکٹھا شروع ہو۔ تو اس میں جو بحث کی ہے شہید ثانی نے، اور شہید اول کا بھی متن موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اولاد مستقل نصاب کو تشکیل دیتے ہوں تو ان کا علیحدہ سال شمار ہوگا، اور اگر وہ ماؤں کے نصاب کے بعد اولاد کا نصاب غیر مستقل ہو تو پھر 3 قول ہیں۔ یہ نصاب کے مستقل یا غیر مستقل ہونے کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پر اگر 5 اونٹ ہیں، انہوں نے 5 بچے جنم دیے تو ماؤں کا نصاب 5 اونٹ مستقل ہے، بچوں کی تعداد بھی 5 ہے تو یہ بھی ایک نصاب بنتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مد نظر رکھنا ہے نصاب مستقل اور غیر مستقل میں، وہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو بھی نصاب ہیں، ماؤں کا ایک نصاب ہے، بچوں کا ایک نصاب ہے، اور دونوں کو اگر آپس میں ملا دیا جائے تو بھی ان کا نصاب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ماؤں اور بچوں کو ملا دیا جائے تو 10 یہ اونٹوں کا دوسرا نصاب ہوتا ہے۔ تو یہ مراد ہے نصاب کے مستقل یا غیر مستقل ہونے سے۔ مزید اس کی ہم وضاحت دیتے ہیں۔ نصاب اگر مستقل ہو، اس کا معنی کیا ہے کہ اگر بچوں کو ماؤں کے ساتھ ضمیمہ کر کے دیکھیں، ان کو باہم ملا کر شمار کریں تو بھی ایک نصاب بنتا ہے۔ جیسے 5 اونٹوں نے 5 بچے جنم دیے، تو اگر بچوں کو علیحدہ شمار کریں تو بھی ایک نصاب ہیں، اگر ماؤں کے ساتھ شمار کریں تو 10 ہے، اور یہ بھی ایک نصاب ہوتا ہے۔ 40 گاؤں نے 40 بچے جنم دیے یا 30 بچے جنم دیے تو 40 گائیں وہ تو
निसाब हैं ही सही, बच्चों का भी 40 तादाद हो तो भी निसाब है अलहदा तौर पर, या 30 तादाद हो तो भी। और अगर उनको अपनी माओं के साथ मिला दें तो अगर 40 बच्चे हों तो 40 और 40 और 40 ये 80 बनेंगे, और ये भी एक निसाब होता है, यानी 40 पर उसको फिर शुमार किया जाता है। और अगर 30 बच्चे हों तो 40 और 30 मिलकर 70 का भी एक निसाब होता है। इसकी मिसाल यहाँ पे ये बात वाज़ेह होगी, वो है बकरियों की मिसाल लेते हैं। 40 बकरियां हैं, उन्होंने 40 बच्चे दिए, तो अगर 40 बच्चे जुदागाना शुमार हों तो वो 40 का एक निसाब होता है। लेकिन अगर उनको 40 माओं के साथ मिलाकर शुमार करें तो वो 80 बनते हैं, और 80 का निसाब नहीं होता। दूसरा निसाब बकरियों का वो 121 होता है, तो ये फिर निसाब मुस्तकिल नहीं रहेगा। निसाब गैर मुस्तकिल की मिसाल यही थी कि अगर बच्चों को जुदागाना शुमार करते हैं तो निसाब बनते हैं, लेकिन अगर माओं के साथ शुमार करते हैं मजमूअन तो फिर वो क्या है, निसाब दूसरे तक नहीं पहुंचते। हाँ, 80 बकरियां हों, 40-42 बच्चे जन्म दें तो फिर वो 121 तक पहुंच जाएंगी मजमूअन, तो भी निसाब होगा। और अगर जुदागाना शुमार करेंगे तो 40 बच्चे हैं, वो भी निसाब होगा, तो उसको निसाब मुस्तकिल शुमार करेंगे। तो ये तो निसाब के मुस्तकिल या गैर मुस्तकिल होने की वजाहत थी। अब आते हैं अहकाम की तरफ। अगर निसाब मुस्तकिल हो, यानी बहर सूरत वो निसाब, जुदागाना शुमार करें बच्चे निसाब हैं, अगर माओं के साथ मिलाकर शुमार करें बच्चे निसाब को पहुंचते हैं, तो फिर बच्चों के लिए जुदागाना साल शुमार किया जाएगा अगर निसाब मुस्तकिल हो। यानी 6 महीनों बाद 5 ऊँटनियों ने 5 बच्चे जन्म दिए, तो 6 महीने गुजरेंगे तो माओं का साल मुकम्मल हो जाएगा, एक बकरी ज़कात देंगे। 6 महीने और गुजर जाएं तो बच्चों का साल मुकम्मल हो जाएगा, तो एक बकरी ज़कात देंगे, क्योंकि दोनों का मुस्तकिल साल है। लेकिन अगर बच्चों का साल मुस्तकिल निसाब मुस्तकिल ना हो, यानी जो मिसाल हमने बनाई थी कि 40 बकरियों ने 40 बच्चे दिए, तो अलहदा होते तो फिर वो निसाब हैं, लेकिन माओं के साथ मिलाकर देखा जाए तो वो निसाब को नहीं पहुंचते। तो इसमें 3 कौल हैं, 3 वजहें हैं जो शहीद सानी ने बयान की हैं। एक कौल ये है कि बतौर मुतलक बच्चों का जुदागाना साल शुमार करें, चाहे वो माओं के साथ मिलकर निसाब मुकम्मल करते हूँ या ना करते हूँ। यानी उन्होंने इतलाक दिया है, यानी 40 बकरियां 40 बच्चे जन्म देती हैं, तो अगरचे कि वो साल वो दूसरे निसाब को माओं के साथ मिलकर पूरा नहीं करते, लेकिन बच्चों का अलहदा एक साल है, चूंकि वो 40 हैं, उनका निसाब बन रहा है, तो 6 महीने बाद उन्होंने जन्म दिए थे माओं ने, तो 6 महीने जब गुजरेंगे तो माओं के लिए एक बकरी दी जाएगी, 6 महीने और गुजरे तो बच्चों का साल मुकम्मल होगा, उनके लिए एक बकरी दी जाएगी। दूसरा कौल वो तफसील देते हैं, अगर बच्चे माओं के साथ मिलकर उसके दूसरे निसाब को मुकम्मल करते हूं तो बच्चों का साल अलहदा होगा। यानी अगर 80 बकरियों ने 42 बच्चे जन्म दिए, तो चूंकि बच्चे जब माओं के साथ जमीमा हो जाए तो माओं का दूसरा जो निसाब है उसको मुकम्मल करते हैं, तो बच्चों का अलहदा साल बन सकता है। लेकिन अगर 40 बकरियों ने 40 बच्चे दिए होते तो उस सूरत में उनका जुदागाना साल नहीं होगा, बल्कि 6 महीने गुजरेंगे तो माओं का जो साल मुकम्मल होगा उनके लिए एक बकरी दी जाएगी, और उसके बाद बच्चे माओं के साथ मिलकर उनका साल शुरू होगा, और जब वो साल गुजर जाएगा
تو فقط ایک بکری دینی پڑے گی، کیونکہ وہ جو بچے ہیں وہ ماؤں کے نصاب دوم کو مکمل نہیں کرتے، اس لیے وہ غیر مستقل ہی ہیں اور ان کو علیحدہ سال ان کا شمار نہیں ہوگا۔ تیسرا قول، چاہے بچے ماؤں کے نصاب دوم کو پورا کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، بچوں کا علیحدہ جو ہے سال شمار نہیں ہوگا، بلکہ صبر کیا جائے گا۔ جب ماؤں کا سال مکمل ہوگا تو ان کی زکوٰۃ دی جائے گی، پھر بچوں کو ماؤں کے ساتھ ضمیمہ کر دیا جائے گا۔ یہ شہید ثانی نے اس نظریے کو تقویت دی ہے اور اس کو قوی تر قرار دیا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس میں تطبیق کرتے ہیں۔ فرمایا وَلِلسِّخَالِ وَهِيَ الْأَوْلَادُ حَوْلٌ بِانْفِرَادِهَا، انعام ثلاثہ کے جو تازہ جنم لینے والے بچے ہوتے ہیں ان کو سخال کہتے ہیں، اولاد کو سخال کہتے ہیں۔ حول بانفرادها، ان کا جداگانہ سال ہوگا۔ ان کانت نصابا مستقلا بعد نصاب الامہات، اگر وہ ماؤں کے نصاب کے بعد مستقل نصاب کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی ماؤں کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بھی نصاب ہے، اگر علیحدہ دیکھا جائے تو بھی نصاب ہے۔ کما لو ولدت خمس من الابل خمسا، جیسا کہ 5 اونٹنیوں نے 5 بچے جنم دیے تو یہ نصاب مستقل ہے۔ جداگانہ دیکھیں تو بھی 5 کا ایک نصاب ہوتا ہے اونٹنیوں کا، اور ملا کر دیکھیں تو 10 کا بھی ایک نصاب ہوتا ہے۔ او 40 من البقر 40 او 30، 40 گائیوں نے 40 بچے جنم دیے یا 30 جنم دیے، تو 40 پلس 40 ہوں تو 80 کا بھی ایک نصاب بن جاتا ہے، چونکہ 40 کے بعد پھر 30 اور 40 کے اوپر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر 30 بچے ہوں تو بھی جو ہے نا 70 کا بھی ایک نصاب بن جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بچوں کے لیے مستقل سال شمار ہوگا، یعنی 6 مہینے بعد بچے جنم دیے تھے تو 6 مہینے گزرنے کے بعد ماؤں کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور اس کے بعد 6 مہینے اور گزرے تو بچوں کی علیحدہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اما لو کان غیر مستقل ففی ابتداء حولہ مطلقا، اگر بچوں کا نصاب غیر مستقل ہو، غیر مستقل کا معنی بیان ہو چکا ہے، یعنی اگر ماؤں کے ساتھ ملائیں تو دوسرے نصاب کو تشکیل نہیں دیتے، لیکن اگر جداگانہ شمار کریں تو پھر وہ ایک نصاب ہیں۔ ففی ابتداء حولہ مطلقا، تو ان کا سال مستقلاً جدا شمار ہوگا بطور مطلق، چاہے وہ ماؤں کے ساتھ مل کر دوسرے نصاب کو پہنچتے ہوں، تشکیل دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، ان کو علیحدہ شمار کرنا ہے، ان کی اپنی ایک زکوٰۃ ہوگی۔ او مع اکمالہ النصاب الذی بعدہ، یہ مطلقاً اس بعد والی تفصیل کے مقابلے میں۔ دوسرا قول کیا ہے کہ ان کا مستقل سال شمار ہوگا اگر وہ ماؤں کے ساتھ مل کر ان کے دوسرے نصاب کو مکمل کرتے ہوں تو بچوں کا علیحدہ سال ہوگا، یعنی 80 بکریوں نے 42 بچے جنم دیے تو چونکہ یہ 42 80 کے ساتھ مل کر گوسفند یا بکریوں کے دوسرے نصاب 121 کو پورا کرتے ہیں، اس لیے بچوں کا مستقل سال شمار ہوگا۔ تو اس تفصیل کے مطابق اگر 40 بکریاں 40 بچے جنم دیتی تو چونکہ وہ بعد والے نصاب کو مکمل نہیں کرتے تو پھر وہ غیر مستقل ہوں گے، ان کا علیحدہ سال شمار نہیں ہوگا۔ او عدم ابتداء ہی، یا پھر بطور مطلق بچوں کو علیحدہ سال شمار ہی نہیں کرنا، چاہے وہ ماؤں کے ساتھ مل کر مستقل تعداد پوری کرتے ہوں دوسرے نصاب کی، یا پھر اس کی دوسرے نصاب کو پورا نہ کرتے ہوں۔ حتی یکمل الاول، حتی کہ کیا ہے ماؤں کا پہلا سال مکمل ہو جائے گا، ان کی زکوٰۃ دے لیں۔ فیجز الثانی لہما، اور پھر دوسرا سال دونوں کے لیے شروع ہوگا، اور اس میں 40 بکریوں نے 40 بچے جنم دیے تھے، ان کو ایک ہی نصاب شمار کیا جائے گا۔ 80 کا تو نصاب ہوتا نہیں ہے، 40 بکریوں کی زکوٰۃ دی جائے گی،
اور 40 پر معاف ہوگی۔ اور جو ہن یہ 3 وجہ اور اقوال ہیں، اجودھا الاخیر، ان میں جو بہتر قول ہے شہید ثانی کے نزدیک وہ آخری ہے، یعنی بچوں کو بطور مطلق مستقل سال ان کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب شہید ثانی ان 3 نظریات کے ثمرات اور ان کا جو عملی فائدہ ہے، فرق ہے، ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ 40 شاة فَوَلَدَتْ 40 لم يجب فيها شيء وعلى الأول فشاة عند تمام حولها۔ اگر انسان کے پاس 40 بکریاں ہوں، انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا، تو ان میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دوسرے اور تیسرے قول کی بنیاد پر اس میں کچھ نہیں واجب ہوگا۔ شہید ثانی کا تیسرا جو نظریہ تھا، اس کی بنیاد پر چونکہ بچوں کا علیحدہ سال شمار ہی نہیں ہوتا، ان کو ماؤں کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ جب 6 مہینے بعد 40 بچے انہوں نے جنم دیے، 6 مہینے گزریں گے تو ماؤں کے لیے ایک بکری دی جائے گی۔ اس کے بعد بچے بھی ماؤں کے ساتھ ضمیمہ ہو جائیں گے، تو 80 کا تو کوئی نصاب نہیں ہوتا، پورا سال پڑا ہوا ہے۔ جب وہ مکمل ہوگا تو 80 بکریوں کی جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی، ایک بکری، باقی معاف ہوں گی، کیونکہ اس کا نصاب ہی نہیں، مستقل اس کو شمار ہی نہیں کرنا۔ اور دوسرے قول کی بنیاد پر بھی اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ اگر بچے ماؤں کے ساتھ مل کر دوسرے نصاب کو تشکیل دیں تو ان کے لیے علیحدہ سال ہوتا ہے، نہیں تو پھر وہ ماؤں کے ساتھ ضمیمہ ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ 40 اور 40 مل کر دوسرے نصاب کو تشکیل نہیں دیتے، تو بچوں کے لیے علیحدہ سال نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی پھر کیا ہے، ماؤں کے ساتھ شمار ہو جائیں گے۔ 40 پر زکوٰۃ ہے، 40 معاف ہے۔ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَشَاةٌ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا، لیکن اگر پہلے نظریے کو دیکھا جائے جو بچوں کے لیے بطور مطلق مستقل سال شمار کرتے تھے، تو جب بچوں کا سال بھی مکمل ہوگا تو ان کے لیے علیحدہ ایک بکری دینی پڑے گی۔ او 80 فوالدت 42، اگر انسان کے پاس 80 بکریاں ہوں، 42 بکریوں کو جنم دے، فشاة للأولى خاصة، تو ماؤں کے لیے جب سال مکمل ہوگا تو 80 بکریاں تھیں، تو ان میں جو ہے نا 40 معاف ہوں گی اور ایک بکری ان کی دینی پڑے گی۔ ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الاول، حول الجميع پڑھیں تو بہتر ہے۔ پھر سب کے لیے یعنی ماؤں اور بچوں کو مجموعاً شمار کر کے سب کے لیے سال شروع ہوگا پہلے سال مکمل ہونے کے بعد، تو پھر اگلے سال کیا کرنا پڑے گا، ان کے لیے 2 بکریاں دینی پڑے گی، چونکہ دوسرا نصاب پورا ہو جاتا ہے، 121 کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو 2 بکریاں اس میں دینی پڑیں گی۔ وَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ تَجِبُ أُخْرَى عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِ ثَانِيَةِ، لیکن پہلے 2 اقوال کی بنیاد پر جب 80 تھیں، 6 مہینے بعد انہوں نے بچے جنم دیے تھے، تو جب ان کے 6 مہینے اور مکمل ہوں گے تو ایک بکری ان کی دے دیں گے، اور بچوں کا مستقل سال شمار ہو چکا ہے، تو 6 مہینے اور گزر جائیں تو بچوں کے لیے ایک اور بکری بھی دینی پڑے گی جب بچوں کا وہ دوسرا سال مکمل ہو جائے۔ حول ثانیت یعنی بچوں کا سال مکمل ہونے پر ایک اور بکری دینی پڑے گی، کیونکہ پہلا قول تو بطور مطلق بچوں کو مستقل قرار دیتا تھا، اور دوسرے قول کی بنیاد پر اس مثال میں چونکہ بچے ماؤں کے ساتھ مل کر وہ ان کے دوسرے نصاب کو پورا کرتے ہیں تو ان کا بھی پھر سال مستقل ہو